جی آپ کی پہلے تو میڈیا کا شکریہ ہے کہ آپ ہمیں ہر جگہ فالو کرتے ہیں اور ہماری آواز ہر جگہ پہنچاتے ہیں۔ آج آپ سے بھی ہماری ہر ملاقات تقریباً ATC کورٹ میں ہی ہوتی ہے اور ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن میں ہی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ATC کورٹ میں دہشت گرد پیش نہیں ہوتے، گینگ ریپسٹ نہیں ہوتے، قبضہ مافیا کے لوگ نہیں ہوتے، پیش ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ورکرز اور کارکنان اور خواتین پیش ہوتی ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہتھکڑیاں لگا کے یا جھوٹے پرچے کر کے صرف پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز کو وکٹمائز کرنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے۔ اب 7 FIR ہیں جو 26 تاریخ کی، جو 26 نومبر پہ مجھ پہ کی گئی اور علی کے اوپر جو ہے وہ 10 کی گئی ہیں، لیکن ہماری تمام لیڈرشپ ابھی عمر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب، شیر افضل مروت صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ مطلب ایک تھوک کے لحاظ سے انہوں نے کہیں پر چھاپا لگایا ہوا ہے جس میں 150 200 جو ان کو لیڈرشپ نظر آتی ہے اور ہزاروں کے تعداد سے کارکنان ہیں جو ان کو ایک ایک پرچے میں اور ضمنیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں 26 جو نومبر ہے نا، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکتے اور ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو لوگ چلے، قافلے چلے، اور وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے پرامن ہو کے بغیر کسی ہتھیار کے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کے ویژن پہ ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک میں بھی انہوں نے سب سے پہلے پہنچ کے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نعرہ لگایا، لیکن انہوں نے وہاں پہ قومی ترانہ، پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے وہاں پہ پڑھا اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ افسوس کی بات یہ کہ آپ نے ان کے مطالبات جو ہے وہ ماننے کے بجائے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے سیدھی گولیاں چلائیں۔ ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ نے گولیاں چلائیں، 13 لوگ ہمارے شہید ہوئے اور ہمارے بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں۔ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹ فائرنگ آپ نے کیسے کر دی نہتے لوگوں کے اوپر؟ آپ نے بجائے ہمیں انصاف دینے کے بجائے پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہی پرچوں میں ڈال دیا۔ ایک اس کے اندر جو پرچہ ہے وہ رینجرز کی شہادت کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پولیس والے، رینجرز والے یا آرمی والے یا جو بھی یونیفارم میں، میرے لیڈر کا یا ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ ہمیں تو کبھی بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا۔ ظلم جبر بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن میرے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی عزت کرنی ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم پولیس کو یا رینجرز کو یا کسی کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے۔ 27-28 سال کی ہماری جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ اور جہاں تک جو رینجرز کی شہادت ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، جیسے ہمیں اپنے شہداء کا دکھ ہے، اپنے سیاسی کارکنان کا ہمیں دکھ ہے۔ وہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے ایک فوٹیج موجود ہے وہاں پہ، آپ یقیناً وہاں پہ ایک مطیع اللہ جان موجود تھے، ان کی پوری ویڈیو ہے، وہ پورے ایویڈنس ہو گئے ہیں، اور جو وہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور وہ اریسٹ بھی ہو گئے۔ اب ہمیں اس کے اندر گھسیٹنا اور ہمیں کورٹ کے اندر وہاں پہ کھڑے کرنا، ہم سے روکار نہ لینا، ہمیں شامل تفتیش نہ کرنا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آج ضمانت کی لائیں، ضمانت ہوگی، یہ جج صاحب نے مہربانی کی اور ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ان سے روکار بھی لیں، شامل تفتیش بھی کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جتنا ظلم اور جبر کر لیں، ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم الٹا انصاف کے متلاشی ہیں۔ آپ ہمیں 26 نومبر کا بھی ہمیں جو ہے وہ انصاف دیں اور ہمیں 9 مئی کا بھی جو ہے انصاف دیں۔ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو ایک پولیٹیکل کورس کیا پورے پاکستان کا ایک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نا ایک فیوچر متعین کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت اور عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں، دونوں کو مائنس مت کریں، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہم پرامن ہیں، ہمارے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہم اسی طرح انصاف کا دروازہ کٹکھٹاتا رہیں گے۔ امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو آپ کا اگلا لائے عمل پارٹی کی حیثیت سے کیا ہوگا؟ میں ایک بات بتاؤں، پولیٹیکل ورکرز کی حیثیت سے میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر مذاکرات پہ بلیو کرتی ہوں اور جس ٹائم خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی، بڑی ایک سمجھے کہ امپاورڈ کمیٹی ہے اور بڑے ہمارے اس کے اندر اسٹال وارڈس ہیں۔ میں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بوگس کیس میں خان صاحب سر اڈیالہ جیل میں موجود تھی، تو خان صاحب نے میرے سامنے تھے اور کمیٹی بنائی تھی، اور خان صاحب اس وقت جو ہے نا 30 ڈیز کی سولیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا، انہوں نے قوم کے مفاد کی خاطر ایک کمیٹی بنائی۔ میں بالکل بھی وہ نہیں سوچ سکتی ہوں کہ میں اس کو سوچوں کہ خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جائیں۔ دیکھیں، میری حکومت سے یہی ہے کہ میں ان کو یہی ایک بات کر سکتی ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے اور آپ کی یہ کرسی نہیں چل رہی، آپ سے ملک نہیں چل رہا ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، PTI کو، اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو مائنس کیا ہوا ہے۔ آپ سے یہ حکومت نہیں چل رہی، بہتر ہے کہ مذاکرات کو کامیاب کریں، اور مذاکرات میں جو ہماری آپ سے ڈیمانڈ ہے 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن کی اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کی، اس کو آپ ٹیبل پہ لے کر آئیں
سچ دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور انصاف دیں، اور جو ہمارے اسیران اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، میرے لیڈر عمران خان سمیت، ضمانتوں میں دخل مت ڈالیں. آپ ججز کو یا کورٹس کو پریشرائز مت کریں، وکیلوں کے اوپر پرچے مت کرائیں، آپ ان کو دہشت گرد نہ بنائیں، انصاف ہونے دیں، باہر عمران خان کو آنے دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں اس پولیٹیکل مذاکرات کو بہتر طریقے سے دیکھتی ہوں، لیکن البتہ ہم نے اپنی میچورٹی ایز پولیٹیکل پارٹی شو کر دی ہے. اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. شکریہ.